السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ ہمیشہ آپ کا اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، مولانا روم سے کون واقف نہیں ہے؟ ہم سب ہی ان کی حکایات پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ تو آج ایک بہت ہی خوبصورت ان کی حکایت ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شخص رات کے اندھیرے میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے ٹھوکر لگی اور وہ کیچڑ میں گر گیا، اور اس کے سارے جو کپڑے تھے وہ کیچڑ سے بھر گئے۔ وہ دوبارہ گھر آیا، لباس تبدیل کیا اور دوبارہ مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری دفعہ پھر ایسا ہی ہوا کہ پھر اسے ٹھوکر لگی اور وہ کیچڑ میں گرا، اور اس کے کپڑے سارے کے سارے گندے ہو گئے اور وہ کیچڑ سے بھر گئے، اور وہ دوبارہ اپنے گھر واپس آیا تاکہ اپنا لباس تبدیل کرے اور دوبارہ نماز کے لیے جائے۔ اس بار جب وہ اپنا لباس تبدیل کر کے گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ گھر سے باہر ایک شخص چراغ لے کے کھڑا ہے۔ وہ چراغ لے کے کھڑا جو شخص تھا، جب وہ شخص باہر نکلا تو اس کے آگے آگے چراغ لے کے چل پڑا، اور وہ شخص بھی اس کے پیچھے پیچھے مسجد کی طرف چلنے لگا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب مسجد آ گئی تو چونکہ اب وہ چراغ لے کے ایک شخص اس کے آگے کے چلا تھا، تو نمازی کو آسانی ہو گئی اور وہ بڑے آرام سے بغیر کوئی دھکا کھائے جو ہے مسجد میں داخل ہوا اور نماز ادا کی۔ جب اس نے نماز ادا کر لی تو اس نے دیکھا کہ وہی شخص جس کے ہاتھ میں چراغ تھا وہ ابھی بھی مسجد کے باہر دروازے پہ کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے، جیسے اسی کے انتظار میں کھڑا ہے کہ وہ آئے اور دوبارہ اسے وہ اس چراغ کی روشنی میں واپس گھر تک پہنچائے۔ خیر، اس نے بغیر کوئی سوال کیے اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اس نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم میرے ساتھ مجھے روشنی کر کے راستہ کیوں دکھا رہے ہو؟ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ وہ شخص مسکرا پڑا اور اس نے کہا کہ اگر تم برا نہ مناؤ تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، سچ تو یہ ہے کہ میں ابلیس ہوں۔ جب تم نے پہلی دفعہ ٹھوکر کھائی اور نماز کے لیے نکل پڑے اور تم نے ٹھوکر کھائی تو تمہاری اس ٹھوکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری عمر کے جو پچھلے گناہ تھے وہ معاف فرما دیے، اور جب تم نے دوبارہ ٹھوکر کھائی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے خاندان کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو مجھے جب تم تیسری دفعہ نکلے تو مجھے لگا کہ اگر اب تم ٹھوکر کھا کے گر پڑے اور تم نے جو مصیبت اس دوران اٹھائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے اس کام کی وجہ سے، اس نیکی کی وجہ سے، اس مستقل مزاجی کی وجہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے جو گاؤں والے ہیں ان کے گناہ معاف فرما دے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں تمہیں خود ہی روشنی دکھا دیتا ہوں۔ تو سوچئے کہ جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، جس نے یہ وعدہ کر لیا، قرآن میں کہہ دیا کہ میں آؤں گا، میں تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ہر طرح سے، تو سوچئے وہ کیسے کیسے نہیں بہکا سکتا۔ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، آج ہم قدم قدم پہ بھٹک سکتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ تو یہ سارے شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ کس چیز کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اپنے ایمان کو اپنے ایمان کو ہم نے کیسے بچانا ہے، ہم نے برائیوں سے کس طرح سے بچنا ہے، ہم نے شیطان کو، ابلیس کو کیسے ناکام کرنا ہے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ تو اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیے کہ ہم اپنے ایمان میں کتنے سچے اور پکے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا رکھیے، ان کے لیے آسانیاں بانٹیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔